اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین اتخذوا المسجد ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، کہ جن لوگوں نے مسجد ضرار بنائی، اللہ نے اس کو نام کیا دیا؟ ضرار کا، وہ عمارت جو گرا دی گئی ہے یا نقصان دہ ہے یا منہدم ہو گئی. وہ مسجد کی بنیاد کیا تھی؟ کفرن، اس کی بنیاد کفر پر رکھی گئی. تفریقا بین المؤمنین، اور مومنین کے درمیان میں تفرقہ بازی کرنے کے لیے، تفریق جدائی ڈالنا، تفرقہ کرنے کے لیے اس کو تعمیر کیا گیا. ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور ان لوگوں کے لیے گھات بنائی جو اللہ اور اس کے رسول کے اس سے پہلے مخالف تھے. جب ان سے کہا گیا لا یحلفن ان اردنا الا الحسنى، تو انہوں نے قسم کھائی اللہ کی کہ ہمارا ارادہ بھلائی کا ہے، نیکی کا ارادہ، ہمارا شر کا ارادہ نہیں ہے، نہ کفر کا ارادہ، نہ تفریق بین المؤمنین کا ارادہ ہے. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کفرن و تفریق بین المؤمنین و ارصادا، ان تینوں چیزیں استعمال کی ہیں. کفر بھی استعمال کیا اللہ نے اس جگہ پر، اور تفریق بھی استعمال کیا، اور ارصاد گھات جسے کہتے ہیں. تو مسجد کی بنیاد جو تھی وہ اس چیز پر رکھی گئی تھی، اور جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ارادہ اللہ کی قسم بھلائی کا ہے، برائی کا نہیں ہے. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ نے گواہی دی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ مسجد جس کی بنیاد ہی کفر پر رکھی گئی ہو، جس کی بنیاد کی اساس جو ہے تفریق بین المؤمنین ہو، جس کا مطلب یہ ہو کہ وہاں پہ لوگ آ کے چھپ جائیں، مسجد ہو ایسی مسجد جہاں پر لوگ چھپ جائیں جو اللہ رسول کے مخالف ہیں، تو لاکھ قسمیں کھاتے رہیں. یہ ان لوگوں کے بات چل رہی جو جماعت المسلمین کے اندر ہیں، باہر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے رسول کبھی بھی آپ اس مسجد میں جا کے کھڑے مت ہوئیے گا. طبرانی وغیرہ تفسیر میں کثیر میں حسن سند سے روایتیں ہیں کئی کہ جب یہ مسجد انہوں نے بنا لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پہ نکلے ہوئے تھے. آپ کو پیغام دیا گیا کہ یا رسول اللہ ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، اس کے اندر آپ نماز پڑھ دیں، ہمارے لیے دعائیں برکت کر دیں. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں جب جنگ سے واپس آؤں گا تو میں نماز ہی پڑھوں گا اور برکت سے دعا بھی کر دوں گا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے، ابھی ان کو نہیں معلوم کہ منافقین کا ارادہ کیا ہے. مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا. جب لفظ مسجد آئے گا تو آپ تصور ہوگا کہ اللہ کا گھر ہے، نماز کے لیے بنائی جا رہی ہے. آپ نے یہاں اس بات کی ہاں بھر لی کہ ہاں میں آؤں گا، ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار دی. پھر والذین اتخذوا مسجد ضرارا وکفرا، یہ سب جب یہ آیتیں اتری اور آپ کو مطلع کیا گیا کہ ان کا ارادہ جو ہے وہ اس چیز کا ہے، نہ تو یہ مسجد کی بنیاد ایمان پر ہے نہ تقوی پر ہے، لیکن اس کی بنیاد ہی اس پر رکھی گئی ہے. تو اے رسول فلا تقم فیہ ابدا، آپ کبھی بھی جا کر اس مسجد میں کھڑے مت ہوئیے گا. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، اے رسول وہ مسجد کہ جس کی بنیادی شروع دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، من یوم اول، پہلے دن سے ہی. احق ان تقوم فیہ، اس بات کی حقدار ہے وہ مسجد کہ آپ وہاں پر قیام کریں، وہاں نماز پڑھیں. فیہ رجال یحبون ان یطہروا،
اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ بھی پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے اس بات کی وضاحت کر دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ اس مسجد میں مت جائیے گا، وہ مسجد کی بنیاد جو ہے وہ تفریق بین المومنین ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، اے رسول جس کی بنیاد اللہ کی طرف سے تقوی پہ رکھی گئی ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھی گئی ہے، وہ بہتر ہے من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا وہ اس مسجد کی بنیاد کہ جس کی بنیاد ہی یعنی غیر اسلامی طور پر رکھی گئی ہے، کفر پر رکھی گئی ہے، ارشاد میں حرب اللہ کے لیے رکھی گئی ہے، یہ غلط ہے، آپ وہاں کبھی مت جائیے گا۔ ان دونوں میں آپ فرق کیجئے۔ فنہارا بھائی فی نار جہنم، اور یہ اسی کی بنیاد پر دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت دے کر منزل مقصود پر نہیں پہنچاتا۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے اگر کچھ لوگ جماعت المسلمین میں رہتے ہوئے ایسی مسجد تعمیر کریں کہ جو تفریق بین المومنین ہو، وہ ایک گھات ہو جو لوگ مخالفین وہاں کے چھپ جائیں، یا وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں وہ وہاں پر آ کر رہیں، تو ایسی مسجد جو ہے اس کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے۔ ایسی لاکھ مسجدیں بن جائیں، ان تمام مسجدوں کو گرا دیا جائے گا۔ مسجد وہ تسلیم کی جائے گی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہو اور اسلام کی خوشنودی، اللہ کی خوشنودی اور اسلام کو پھیلانے کے رکھی گئی ہو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جماعت المسلمین سے کو چھوڑ کر ہم اپنی الگ مسجد بنائیں گے۔ تو یہاں سے بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی کہ جو جماعت المسلمین میں ہیں، ان کو اللہ نے کیا الزام دیا کہ ان پہ الزام یہ ہے کہ یہ کفر کے لیے بنائی ہے، ان پہ الزام یہ ہے کہ مومنین میں تفرقہ بازی کے لیے بنائی گئی ہے، اور یہ ایک قسم کی گھات کے لیے بنائی جا رہی ہے مسجد جو ہے۔ تو آپ لوگ دیکھیں کہ جو لوگ اندر رہتے ہوئے جماعت المسلمین کے، ان کے لیے اللہ نے اتنے سخت لفظ استعمال کیے ہیں۔ تو جو لوگ جماعت چھوڑ جاتے ہیں، جو لوگ جماعت کو خیر بات کہہ دیتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہوتی ایسی خاص، آپس کا حسد بغض اس قسم کو ساتھ لیتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں، تو بتائیے کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، جن لوگوں نے اس مسجد کو بنایا، مسجد ضرار کو، ان کے دلوں کے اندر یہ شک ہمیشہ رہے گا، الا ان تقطع قلوبہم، سوائے اس کے کہ ان کے دل ہی پھٹ جائیں تو دوسری بات ہے۔ دل نہ رہے تب تو ٹھیک ہے، اگر دل رہے گا تو دل کے اندر یہ بات ان کے اندر رہے گی، یہ شک ڈالتی رہے گی، کیونکہ یہ منافق ہیں، یہ جماعت مسلمین میں صحیح طرح آئے ہی نہیں ہیں، اللہ اور اس رسول کو تسلیم کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا انہم لکاذبون کہ یہ جھوٹ بولتے۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ جو جماعت میں رہتے ہوئے ایسا کام کرے تو ان کو روکا جائے گا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت تو ہے نہیں اسلام کی، جماعت المسلمین کی، کوئی اگر آدمی مسجد باہر بناتا بھی ہے تو اس کو کیسے گرا سکتے ہیں؟ آپ نہیں گرا سکتے، کیونکہ آپ کے ہاں، ہمارے ہاں ڈیموکریسی، جمہوریت کا نظام ہے، اور جمہوریت میں ہر ایک کو آزادی ہے، جو چاہے کرے، مگر جو جمہوری قانون کی جو پاسداری ہے اس کو محلول خاطر رکھے، پھر کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کے سامنے فرقے پھیلے ہوئے ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، مسجدوں میں اللہ رسول کی باتیں برائے نام، دوسری باتیں کا پرچار ہوتا ہے خطبوں میں، آپ جانتے ہیں جو کچھ ہوتا رہتا ہے ہر مہینے کے اندر۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ جماعت المسلمین چھوڑ کر الگ مسجد بنائیں تو وہ تو مسجد ذرا سے بھی کوئی اور ہی چیز بنے گی،
ترمذی کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ امرنی وانا آمرکم بخمس، اللہ نے مجھے 5 چیزوں کا حکم دیا ہے اور میں تمہیں بھی 5 چیزوں کا حکم دے رہا ہوں۔ والسمع والطاعت، امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ والجہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہنا۔ جہاد مانا آپ جانتے ہی ہیں، جہاد فینا لنہدینہ سبلنا، اللہ کے راستے میں کوشش کرو، جہاد کرو تو اللہ تعالیٰ راستے بتا دیتا ہے کہاں کہاں جہاد ہوتا ہے، کہاں کہاں پیسے خرچ کرنے ہیں، کہاں اپنے آپ کو اپنا وقت لگانا ہے۔ ہر لحاظ سے آپ جہاد کر سکتے ہیں، اور جہاد جماعت المسلمین کر رہی ہے، قتال نہیں کر رہی ہے۔ قتال جب ہوتا ہے جب ہمارے ہاتھ میں حکومت ہو، اسٹیٹ قائم ہو، فوج موجود ہو، اور وہ تمام ذرائع جو جنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ہونی چاہیے۔ ویسے اللہ سب سے بڑا مددگار ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو یہ تمام چیزیں مادی ہیں، یہ سب فیل ہیں۔ اللہ نے جس کا ساتھ دے دیا وہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن پھر بھی حکومت تو ہونی چاہیے نا، چاہے وہ ہم چند ہزار ہوں یا چند سو ہوں۔ جب الگ ہوں گے تو ہم فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گے، اور فیصلہ وہی کریں گے جو اللہ رسول کا فیصلہ ہوگا، لیکن ابھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال پھر بھی آپ نے فرمایا کہ جہاد کرتے رہو، والہجرت، اور جب تمہیں حکم دے امیر جماعت المسلمین ہجرت کرنے کا تو اس کے لیے بھی تیار رہو۔ لوگ سوال کرتے ہیں نا ہم سے کہ آپ قتال کیوں نہیں کرتے، آپ جنگ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے کشمیر میں فلاں جگہ پر جنگیں ہو رہی ہیں، تو بھائی بات یہ ہے وہ جنگیں جو ہو رہی ہیں وہ اسلامی جنگیں نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہو رہی ہیں، الہ کلمۃ الحق کے لیے نہیں ہو رہی ہیں، اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے تھوڑی ہو رہی ہیں۔ وہ تو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، حق خود ارادیت کے لیے لڑ رہے ہیں کہ ہمیں آزادی ملے ان لوگوں سے، ان کا مقصد نیت یہ ہے۔ تو یہ اسلامی لڑائی نہیں ہے۔ اسلامی لڑائی کب ہوتی ہے؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں قرآن حدیث کے اندر دعوت دیتے ہیں مشرکین کو، کافرین کو، کہ اللہ تعالیٰ کا دین قبول کر لو ورنہ پھر تیار رہو، ہم تم سے لڑیں گے۔ یہ ہے لڑائی اللہ کے راستے میں، اور یہاں اللہ کے فرشتے بھی آ سکتے ہیں، اللہ کی مدد ایسی آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک 13 سال مکی زندگی میں رہے ہیں، ہماری حکومت قائم نہیں تھی تو ہمیں ترقی نہیں ملی، مگر ترقی کب ملی؟ جب اللہ نے حکم دیا کہ ہجرت کر جاؤ۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ بھی آتے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، آپ فرماتے تھے دیکھو میں ابھی مغلوب ہوں، تم اپنے ہی قصبے، اپنے ہی شہر، اپنے ہی گاؤں واپس چلے جاؤ، جب کبھی مجھے غلبہ ملے گا میں تمہیں حکم دوں گا، پھر آ جانا۔ اور پھر وہی ہوا، جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہجرت کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، جس کو یثرب کہا جاتا تھا، اور یثرب کا نام بدل کے اللہ نے کیا رکھا؟ مدینہ منورہ۔ منورہ کیوں؟ کہ مدینہ جو ہے وہ اسلام کے دین اسلام سے منور روشن ہو گیا، اس لیے اسے کہتے ہیں منور۔ اب بتائیے اگر ہم ہجرت کرنے کا میں حکم دوں آپ کو، کہاں جائیں گے آپ؟ تو کیا یہ محل ہے حکم دینے کا ہجرت کا؟ نہیں ہے۔ وہ جگہ کوئی خالی دکھائی نہیں دیتی دنیا کے اندر کہ جہاں پر امیر جماعت المسلمین آگے جائے اور پیچھے جو مامورین وہ پہنچ جائیں اور اپنی ایک حکومت قائم کر لیں۔ کوئی دنیا میں جگہ ایسی خالی نہیں ہے۔ اگر آپ پہاڑوں پہ جائیں گے تو ویسے ہی بھوکے مر جائیں گے آپ، وہاں معاش ہی نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ پہاڑوں کب جائیں گے؟ جب جماعت المسلمین نہ ہو اور خوریزی اور فرقہ بندی کا دور ہو اور جماعت المسلمین دکھائی نہیں دیتی، نہ امیر ہے، تو پھر اپنا ایمان بچانے کے لیے آپ پہاڑوں پر چلے جائیے، بکریاں لے کر ان کا دودھ پئیں اور زندہ رہیے۔
تو ان موقعوں پر اللہ نے جو آپ نے جو حکم دیا ہے وہ کچھ پہ عمل ہوتا ہے اور کچھ پہ عمل نہیں ہو سکتا. مثلاً کیا کہ سمع و طاعت پہ عمل ہوتا ہے, امیر کی بات سنو, اس کی اطاعت کرو. اور آپ کو امیر معروف بات کا ہی حکم دیتا ہے. آج تک کبھی حکم دیا گناہ کا کہ آپ نماز مت پڑھو, کوئی بات نہیں ہے. سودی کام کرو, کوئی بات نہیں ہے. رشوت لو, کوئی بات نہیں ہے. سگریٹ پیو, کوئی بات نہیں ہے. شراب پیو, کوئی بات نہیں ہے. یہ سارے احکامات حکم گناہ کے ہیں جو امیر کو نہیں دینے چاہیے اور تمہیں ماننا نہیں چاہیے. تو فرمایا ہجرت, اور آگے فرمایا والجماعت, کیونکہ جماعت سے چمٹے رہو. جماعت سے نکل جاؤ تو کیا ہوگا؟ من فارق الجماعت کہ اذا شبرن, جس نے جماعت کو بالش برابر چھوڑ دیا, گز برابر نہیں, بالش برابر چھوڑ دیا, تو پھر کیا ہوگا؟ قد خلا ربط الاسلام من عنقہ حتی یراجع, اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا نکال کے پھینک دیا جب تک کہ وہ جماعت میں واپس نہ آ جائے. اگر جماعت میں واپس آتا ہے تو پٹا واپس آ جائے گا گردن میں, اور اگر وہ جماعت میں واپس نہیں آیا تو وہ بے ایمان ہے. حدیث نے صاف فرما دیا کہ وہ بے ایمان ہے, اس کے بعد ایمان نہیں ہے. ایمان تو چھوڑ چکا جماعت چھوڑ کے. یہ بھی ایک راستہ ہے. توحید اور شرک کی بات تو خیر ظاہر ہے, آپ کو پتہ ہے, لیکن اسلام نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ جماعت کو چھوڑنا بھی اسلام کو چھوڑنا ہے, اور امیر کی اطاعت سے نکلنا بھی جماعت چھوڑنا اور یعنی کہ دور ہو جانا ہے. تو لہذا جو لوگ جماعت چھوڑ چکے ان کے پاس ایمان نہیں ہے, یہ یقین ہونا چاہیے آپ کو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر آدمی جو کلمہ کو جنت میں جائے. ہم کون کسی کو دوزخ میں بھیجنے والے؟ یہ اللہ کا کام ہے. اس نے قانون دیا ہے, اس نے بتایا ہے. کلمہ پڑھنے والے بھی دوزخ میں جائیں گے. کیوں؟ کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اپنی جماعت بنائی انہوں نے, صحیح جماعت کو چھوڑ دیا, صحیح جماعت کی مخالفت کرتے ہیں, پیسہ غلط جگہ خرچ کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. بہت سے ایسے کام ہیں کہ جن کی بنیادی غیر اسلامی ہے. بہرحال اپنے ایمان کی حفاظت کریں. فتنوں کا دور ہے, جو دور آگے جا رہا ہے اس میں شر زیادہ ہوتا چلا جائے گا, بھلائی کم ہوتی چلی جائے گی. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے نا, کہ ہر سال جو اس کے بعد آتا ہے وہ برا ہوتا ہے. جو لوگ 14 سال پہلے نکلے, جو لوگ 14 سال پہلے جماعت چھوڑ گئے, انہوں نے اپنا امیر نہیں بنایا اور نہ بیعت لی. جب بھلائی تھی ان میں اتنی, وہ الگ بات ہے, جماعت چھوڑنے کی بات الگ ہے, لیکن یہ بات تھی. اب جو لوگ نکلے 14 سال کے بعد, انہوں نے اپنا امیر بھی بنایا اور جماعت بھی بنا لی. جماعت کا نام وہ تو نہیں رکھ سکتے کھلم کھلا, لیکن بہرحال امیر جماعت بیعت تو لے رہے ہیں وہ. تو یہ شر آیا نا, اور آگے پتہ نہیں اور کیا شر آئے گا, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ خطبات ہوتے ہیں, آپ کو یاد دہانے کے لیے خطبات ہوتے ہیں, تاکہ آپ اپنے ایمان کی محافظت کریں. جس طرح آپ اپنے پیسوں کو محفوظ کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پیسہ میں نے یہاں رکھ دیا تو کوئی بھی اٹھا کے لے جائے گا, تو اس کو آپ بینک میں, گھر میں ایسی محفوظ جگہ رکھتے ہیں کہ جہاں پر کسی کا ہاتھ نہ پڑے, میرا پیسہ ہے میں استعمال کروں. ایسے ایمان بھی ہے. تو ایمان کو دھیان رکھیں, ایمان کا حفاظت کریں. کسی بھی ایسے آدمی سے ملاقات نہ کریں جو بے ایمانی کی باتیں کرے, دور. سمجھے نا؟ تو یہ آپ کا کام ہے. اگر سنیں گے تو آپ کا نقصان ہے, نہیں سنیں گے تو آپ کا فائدہ ہے. استغفر اللہ.